جی ویلکم بیک فرام دا بریک سے پہلے ہمارے سوال چل رہے تھے، وہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں. ہمارے آڈینس میں اگر ہے کسی کا سوال. جی میرا تعلق گلگت سے ہے. وہاں پہ سر کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں سیکٹیرین بیسس پہ، کبھی شیعہ بیس پہ تو کبھی سنی بیس پہ تو کبھی کسی اور سیکٹ کے حوالے سے. مثلا میں یہ صرف سر جاننا چاہوں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی اگر ہمارے علاقے کے لوگ سن رہے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اگر سن رہے ہیں، تو مسلمان کہتے ہیں بھائی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے علاقے میں لوگ کبھی سنی اگر ہیں وہ کسی شیعہ کو مار دیتے ہیں تو وہ فخر کرتے ہیں یا اس پہ ان کو تکبر ہوتا ہے، یا کوئی شیعہ کسی سنی کو مار دیتا ہے تو وہ فخر یا تکبر فیل کرتے ہیں اس چیز کا. اور اسی بیس پہ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے علاقے میں اگر ایک ہفتے تک حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ایک ہفتے بعد کہیں نہ کہیں فائرنگ ہو جاتی ہے، سارا معاشرہ، دکانیں بند، مارکیٹیں بند، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، اور نعرے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ادھر سے ہم نے اتنے مار دیے. موبائل پہ میسیجز چلنے لگتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والوں کو مبارک ہو، اتنے شیعہ مر گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور ڈیبیٹ کریں اور ان لوگوں کے عقل و شعور میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ خود ایک دوسرے کو مارنے کے مترادف ہے، اور کوئی بات نہیں. دیکھیے ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی جان لینا ناجائز ہے. کسی انسان کو قتل کرنا اتنا گھنونا، اتنا اللہ کے ہاں قبیح اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ اتنی بڑی بیماری انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہی تکبر، کہ ایک مذہبی گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر دوسرے مذہبی گروہ سے سپیریئر ہے اور وہ لوگ گمراہ ہیں، اور پھر اس بات کو ایسے بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کے جو بات سنتے رہتے ہیں ان کی برین واشنگ ہو جاتی ہے، اور وہ جب دوسرے گروہ کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ملاقات کرتے ہوئے بھی اپنے دل میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم ایک کم تر کمینے درجے کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں. اور اس ان کے نقطہ نظر میں اس لیے فرق نہیں آتا کہ وہ اپنی عقل کو کھول کے بات ہی نہیں کرتے، وہ ڈائیلاگ نہیں کرتے، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور آپ نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تکبر بعض اوقات جب انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو وہ کتنے بڑے بڑے جرائم کو جنم دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنی زیادہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے. بالکل. اگلے سوال کی جانب پڑے گی. جی مائی نیم از منیب، اور میرا کویسچن ہے خوبصورتی سے ریلیٹڈ. نارملی ہم اپنی ازدواجی زندگی شروع کرتے وقت یہ کیپیبلٹی چاہتے ہیں یا ابیلٹی اگلی میں چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہو. تو کیا یہ معقول بات ہے کہ ہم خوبصورتی کی بنا پر کسی کو کنسیڈر یا ریجیکٹ کریں؟ اور ہم یہ اپنا جو یہ بیہیویئر ہے وی یوز ٹو کیپ آن ڈوئنگ دس ٹل کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. کیا یہ معقول بات ہوگی کسی کو اس بنا پر ریجیکٹ یا کنسیڈر کرنے کے لیے؟ بالکل. جی سر. دیکھیں جب آپ کسی شخص کے بارے میں بھی رائے قائم کرتے ہیں اور خاص طور پر کسی کو اپنا پارٹنر بنانے کے سلسلے میں، تو اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ خوبصورتی بھی ان میں سے ایک فیکٹر ہے. اس کو آپ بالکل یکسر ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کردار، اخلاق، طبیعت، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو بعد میں نظر آتی ہیں. جو فوری چیز نظر آتی ہے وہ تو انسان کی ظاہری اپیرنس ہے. یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک فیکٹر بہت سے دوسرے فیکٹرز پر غالب آ جاتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس معلومات حاصل کرنے کا کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ جس میں کسی فرد سے ملاقات کے بعد اس کو اس کی تمام تفصیلات سمجھ میں آ جاتی، تو شاید انسان اتنا زیادہ ظاہری حسن و جمال اور اٹریکٹیونیس کو ترجیح نہ دیتا. لیکن انسان کی علم کی لمیٹیشن یہ ہے کہ اس کو ابتدا میں دوسرے شخص کے بارے میں کوئی اور معلومات حاصل نہیں ہو پاتی سوائے اس کے خاندان، اس کی دولت، اس کی ملازمت، اس کا حسن اور اس طرح کی چیزیں، جس کی وجہ سے انسان فیصلہ ظاہر ہے کہ یک رخا فیصلہ کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہوتا ہے. بالکل. پروانے سے اگر پوچھیں تو اگر وہ شمع کی خوبصورتی کے پیچھے جا رہا ہے تو جلے گئی. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید سوال چلیں گے اور دیکھیں خوبصورتی پسند کے بارے میں کیا بات آتی ہے.